बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 13 जून है, जुमे का दिन है जी। आज सुबह सुबह इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अब इस हमले में ईरान के जो आर्मी चीफ हैं वो शहीद हो गए हैं। ईरान के 6 जो जौहरी साइंसदान थे उनको भी निशाना बनाया गया जी, और वो भी शहीद हो गए हैं। ईरान ने जवाबी वार के तौर के ऊपर 100 के करीब ड्रोन जो हैं वो इसराइल के ऊपर अटैक किए। उनको रास्ते में कैसे गिरा दिया गया, खिता किस सूरत हाल की तरफ जा रहा है जी। इसराइल ने ईरान के ऊपर ये जो अटैक और जो एक उन्होंने बहाना बनाया कि जी ईरान जो है वो एटमी हथियार बनाने की तरफ जा रहा है, ईरान को अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये फ़ाइनल कर लेने चाहिए और एटमी मिसाइल से पीछे हट जाना चाहिए। तो इसके ऊपर ईरान का क्या मौक़िफ़ है? क्या इसराइल वाक़ई सिर्फ़ इस वजह से जो है वो ईरान को निशाना बना रहा है और ईरान के ऊपर हमला किया है? इसके पीछे असल गेम क्या है? अमेरिका, इसराइल क्या चाहते हैं इस खित्ते में? ये तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ईरान का जो तबरेज़ एयरपोर्ट है उसके ऊपर अटैक किया है। पाकिस्तान ने जो है वो कंडेम किया है इस अटैक को इसराइल की तरफ से। इसी तरह और कितने ममालिक हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है, वो भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। और किन मुसलमान मुल्कों ने इसराइल का साथ देने का ऐलान किया है, वो भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जो सबसे पहले जी अटैक किया गया आज सुबह के टाइम में, तकरीबन कोई 4:30-5 बजे का टाइम था जब ये इसराइल ने अटैक किया है। और जो इसकी डिटेल्स हैं पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले में ईरानी मसल्ह अफ़वाज के सरबराह मोहम्मद बाक़री, पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदान मारे गए हैं। इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से जो जवाबन लगभग 100 ड्रोन दागे गए हैं जिन्हें हदफ पर पहुंचने से कबल रोक लिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख़ किस्मत का इंतखाब किया जिसका सामना इसे करना ही पड़ेगा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से इसराइल के वजूद की बका को खतरा था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल का कहना है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन अभी सिर्फ आगाज़ हुआ है। अब तक हमलों में न सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम बल्कि इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। इससे पता चलता है कि इसराइल आने वाले दिनों में मज़ीद हमलों की तैयारी कर रहा है। इसराइल का कहना है कि इस कार्रवाई में 200 तैयारे शामिल थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स एक ऐसे खुफिया अंसर की तरफ इशारा करती हैं जो यूक्रेन के रूसी एयर बेस पर हालिया ड्रोन हमले से मिलता-जुलता है। सिक्योरिटी ज़राए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हवाला देते हुए बताते हैं कि इसराइली हमले से कबल धमाका-खेज़ ड्रोन ईरान स्मगल किए गए थे। ख्याल किया जाता है कि इन ड्रोन्स को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की सूरत में इसराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ईरान ने अभी तक जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं वो ज़्यादातर अलामती लगते हैं। ये तेहरान के इसराइल पर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में किए गए बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बहुत कम रद्द-ए-अमल है। अब ईरान की जी जो मस्जिद कुम है उसके ऊपर सुर्ख़ परचम लहरा दिया गया है। ये 2020 में पहले लहराया गया था और ये बल्कि वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी जब कासिम सुलेमानी को अटैक किया गया था और उनको शहीद किया गया था इसराइल की तरफ से। तो तब ईरान ने जो है वो मस्जिद कुम के ऊपर ये लाल झंडा लहराया था। तो आज फिर उस झंडे को लहराया गया है और जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, सुप्रीम लीडर जो हैं, वो कह रहे हैं कि इसराइल ने अपने लिए एक ख़राब किस्मत का जो है वो फ़ैसला किया है और अब हमारा जवाब जो होगा वो दुनिया देखेगी। लेकिन अभी तक जो ईरान की तरफ से जो फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया गया जी, उसमें 100 के करीब ड्रोन जो हैं वो बरसाए गए इसराइल की तरफ। लेकिन कुछ ड्रोन जो हैं वो उर्दन ने गिरा दिए जी। उर्दन वैसे एक इस्लामी मुल्क है और उन्होंने अपनी जो तमाम तर हमायत है वो इसराइल के पलड़े में डाल दी है और इसराइल के लिए अपनी एयर बेसिस भी खोल दी हैं। और जो उर्दन के वो हैं शाह हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम ईरान की तरफ से कोई भी अगर अटैक किया जाएगा इसराइल के ऊपर तो हम पहले हम उसको गिराएँगे और बाद में वो इसराइल की तरफ जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो तमाम तर हमायत है वो इसराइल के पलड़े में डाल दी है। ये मुसलमान ममालिक हैं जी। अब मैं ये नक्शा बड़ा अहम है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाने लगा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें ये दरमियान में ईरान है और इसके इर्द-गिर्द जितनी भी बेसिस हैं, जिनमें कुवैत की एयर बेस है, इराक की एयर बेस है, प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, अल उबैद एयर बेस है, अल ज़हरा एयर बेस है और अबान एयर बेस है। तो इन तमाम एयर बेसिस के ऊपर जी अमेरिका के जो है वो अमेरिका इनके ऊपर बैठा हुआ है। अमेरिका के फ़ौजी भी हैं, अमेरिका अपने पूरे साज़ो-सामान और लश्कर के साथ यहाँ बैठा हुआ है। यानी कि ईरान को हर तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने मज़म्मत तो की है अभी तक। वैसे पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की है, सऊदी अरब ने इसकी मज़म्मत की है, शदीद मज़म्मत की है। चाइना और रूस की तरफ से इसकी मज़म्मत की गई है और ये कहा गया है कि जी हम ईरान के साथ हैं।
باقی جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جی 56 اسلامک کنٹریز ہیں، ان میں سے موسٹلی جو ہے 90% ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں جی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور کچھ نے تو باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یو اے ای کی طرف سے بھی ابھی تک جو ہے وہ کوئی مذمت سامنے نہیں آئی ہے، اور قطر کی طرف سے جو ہے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں آئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق اور یونائٹڈ نیشن کے رولز کی خلاف ورزی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنی چاہیے، اس جنگ کو فوری رکوانا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن میں اتنا دم ہوتا جی، اور یہ واقعی یونائٹڈ نیشن ہوتی تو جو کچھ اسرائیل نے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر غزہ میں جو صورتحال بنائی ہے، جس طرح اس نے وہاں نسل کشی کی ہے مسلمانوں کی، تو یونائٹڈ نیشن اس جنگ کو رکوا لیتا۔ اب اس جنگ کے پیچھے جی امریکہ پراپر کھڑا ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، اور اسرائیل کے ذریعے جو ہے امریکہ اور یہ جتنی 119 طاقتیں ہیں جی، یہ اپنے اس خطے میں جو ان کے مفادات ہیں اس کو وہ لے کر چل رہی ہیں۔ اور یہ بھی بات ہو رہی ہے، یہ تو ویسے ایک بڑا پرنسپل ہے کہ اسرائیل ایران کے بعد جو اگلا ٹارگٹ ہے اسرائیل کا وہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹامک میزائل سے نوازا ہے۔ پھر پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی زبردست ترین فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے مسلمان ملکوں کو دیکھیں اور یہ دنیا کو دیکھیں، یہ جو سونی طاقتیں ہیں، جتنا ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یہ سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جی، پورے نیٹو کنٹریز آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو ان کو دیکھیں اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے صرف پاکستان اور سعودی عرب نے جو ہے وہ ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، کسی نے پراپر جو ہے ابھی تک اس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح جو ہے یہ سارا مغرب چڑھ دوڑا ہے۔ تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے جی، اور جو ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ ختم ہونے سے قبل ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے، اگر آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے، اور اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ تو ٹرمپ نے تو جی کھل کر حمایت کر دی ہے، اور کہا ہے کہ جی اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ویسے بھی ٹرمپ جو ہے امریکہ جو ہے وہ سارے ایران کے ارد گرد بیٹھا ہے۔ ویسے ایران نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جی اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو ہم جتنے بھی امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اب مارکو روبیو نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو کہ امریکی سیکرٹری خارجہ، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس جنگ سے، اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے تو وہ بیسکلی ان کو اپنا ڈر پڑ گیا کہ کہیں ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہ کر دے۔ تو اب ایران کا جوابی وار کیسا ہوگا جی، ایران اس کی پریپریشن بھی کر رہا ہے، ایران نے اپنی جو اجلاس ہے وہ ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا ہے پارلیمنٹ کا، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ لیکن جو پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے جی یہ پیغام جاری کیا گیا، پاکستان اسٹرانگلی کنڈیمڈ unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran۔ اور اسی طرح کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جی، the Kingdom of Saudi Arabia express its strong condemnation and denegation of the blatant Israel aggression against the brotherly Islamic Republic of Iran, which undermine its sovereignty and security and constitute a clear violation of international laws and norms۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کی اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ جارحانہ اقدام کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے ہمارے برادرلی اسلامک کنٹری کے اوپر، اور یہ انٹرنیشنل لاز اینڈ رولز کی خلاف ورزی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے۔ اسرائیل کو تو جی عادت ہو گئی ہے ان سارے رولز کی خلاف ورزی کرنے کی۔ یہ تبریز کی جی جو ابھی لیٹسٹ اٹیک کیا گیا ہے ایئرپورٹ کے اوپر ایران میں، اس کی ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہوگی۔ بیروت کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ لبنان کی طرف سے جاری کی گئی ہے، لبنان گورنمنٹ نے جی وارن کیا حزب اللہ کو کہ آپ یہ جو ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا آپ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آفیشلی رپورٹڈ ٹولڈ دا گروپ دا ٹائم وین دا آرگنائزیشن بائی پاس دا اسٹیٹ از ان ڈیسائڈنگ ٹو گو ٹو وار از اوور۔ they warned حزب اللہ it would be held responsible for dragging Lebanon into conflict۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس جنگ میں گئے تو اور اس کا لبنان کے اوپر کوئی افیکٹ ہوا تو یہ ہمارا اور آپ کو پھر کانفلکٹ شروع ہو جائے گا، تو ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ لبنان نے جی حزب اللہ کو بالکل واضح طور کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو اردن کے شاہ ہیں، انہوں نے تو ویسے ہی سیدھا سیدھا حمایت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اندر اتنا تڑ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم تو غلام ہیں، اور غلام کی کیا مجال ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے خلاف چلے جائے۔ تو یہ جی برحال صورتحال ہے۔ ایران کے جو 6 ایٹمی سائنسدان جو شہید ہوئے ہیں جی اس حملے میں، ان میں جو ان کے نام ہیں عبدالحمید منوچر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقیہی،
مطلبی زادہ، محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی، یہ 6 سائنسدان ہیں جی جن کو شہید کیا گیا، اور بڑا ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یہ میں بلکہ آپ کی اسکرین کے اوپر تصویر بھی چلا دیتا ہوں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کی جی بڑی کامیابی ہے کہ ایران کو پتہ بھی تھا، پچھلے 24 سے 36 گھنٹے 48 گھنٹوں میں یہ بات ہو رہی تھی۔ امریکہ نے اپنے تمام جو سفارتی عملہ ہے عراق سے ادھر ادھر سے سارا اس کو واپس بلا لیا تھا، تو ایران کو پتہ تھا کہ اسرائیل نے اٹیک کرنا ہے۔ پھر بھی جو اپنے اتنی کی پوسٹ کے اوپر ان کے بندے ہیں، یعنی کہ ان کے آرمی چیف ہیں، یعنی انقلاب کے جو سربراہ ہیں، ان کا بھی جو ہے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال سمجھ سے باہر ہے کہ ایران اتنی بڑی سیکیورٹی فیلئر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کو پتہ بھی تھا اور پھر بھی جو ہے انہوں نے اتنے بڑے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اب ہمارا جو جواب ہوگا وہ امریکہ کے بھی کانوں سے دھواں نکالے گا، اور اسرائیل کی تو خیر نہیں ہے اب۔ چین، روس، پاکستان اور سعودی عرب نے جی ابھی تک حمایت کا اعلان کیا اور اس کی مذمتی بیان جاری کیا۔ باقی جتنے بھی 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں جی وہ سمجھ سے باہر ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیوں سٹیٹمنٹ نہیں جاری کر رہے ہیں۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے نا جی، یہ اس پورے خطے کو لے کر جو ان کا ایک پلان ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ جتنی بھی عرب سپرنگ آئی ہے جی، عراق تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، اس کے پیچھے جی یہی اسرائیل ہے اور اسی کی پلاننگ چل رہی ہے، اور امریکہ اس کی جو ہے پوری مدد کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی امریکہ کے دورے پر ہیں۔ 14 جون کو ان کی ملاقات ہے، انہیں اب وہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ کیا اب ہماری طرف سے تو باقاعدہ ایک مذمتی بیان جاری کر دیا گیا فارن آفس کی طرف سے بھی، تو اب ہمارے آرمی چیف کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کریں، یا آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا اب چیلنجنگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ ہم اب کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہم چائنا، روس، ایران کے ساتھ جاتے ہیں، یا ہم جو ہے پھر سے وہی کام کریں گے جو ہم پچھلے 70-75 سالوں سے کرتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں بہرحال یہ اب صورتحال کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔